السلام علیکم، یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں رضوان عباسی۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ اگلی ششماہی کے اقتصادی کام پر سی پی سی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس۔ شی جن پنگ شندو میں 31ویں سمر یونیورسٹی گیمز کی افتتاحی تقریب اور متعدد خارجہ سرگرمیوں میں شرکت کریں گے۔ چینی وزارت خارجہ۔ ایشیا اور چین عالمی امور میں اہم شراکت دار بن رہے ہیں، ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی کے سیاسی بیورو نے 24 جولائی کو موجودہ اقتصادی صورتحال اور اگلی ششماہی کے اقتصادی کام کے بندوبست پر ایک اجلاس کا انعقاد کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ نے اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں نشاندہی کی گئی کہ رواں سال چین کی معیشت مجموعی طور پر تسلسل سے بحال ہو رہی ہے، اعلیٰ معیار کی ترقی کو مضبوطی سے فروغ دیا جا رہا ہے، صنعتی اپ گریڈنگ کو ترقی مل رہی ہے، خوراک اور توانائی کے تحفظ کو مؤثر طور پر یقینی بنایا گیا ہے، سماجی استحکام برقرار رہا ہے جو پورے سال میں سماجی اور اقتصادی ترقی کے اہداف کی تکمیل کے لیے اچھی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اگلی ششماہی میں مستحکم طور پر ترقی کو فروغ دیا جائے گا، نئے ترقیاتی تصور پر مکمل انداز میں عمل درآمد کیا جائے گا، اصلاحات اور کھلے پن کو جامع طور پر فروغ دیا جائے گا، میکرو پالیسی کے کنٹرول کو وسیع بنایا جائے گا، اندرونی ضروریات کو فروغ دیا جائے گا اور اعتماد کو مضبوط بنایا جائے گا۔ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کی مرکزی کمیٹی نے 21 جولائی کو بیجنگ میں سی پی سی سے غیر وابستہ شخصیات کے لیے ایک سمپوزیم منعقد کیا، جس میں جمہوری جماعتوں کی مرکزی کمیٹیوں، آل چائنا فیڈریشن آف انڈسٹری اینڈ کامرس کے سربراہان اور غیر جماعتی افراد کے نمائندوں کی رائے اور تجاویز کو سنا گیا۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان ہوا چونینگ نے اعلان کیا کہ صدر شی جن پنگ 27 اور 28 جولائی کو چنگدو میں 31ویں سمر یونیورسٹی گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کریں گے اور افتتاحی تقریب اور دورے کے لیے چین آنے والے غیر ملکی رہنماؤں کے لیے استقبالیہ ضیافت اور متعلقہ دو طرفہ سرگرمیوں کا اہتمام کریں گے۔ سمر یونیورسٹی گیمز کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے اور چین کا دورہ کرنے والے غیر ملکی رہنماؤں میں انڈونیشیا، موریتانیہ، برونڈی، کوآپریٹو جمہوریہ گیانا کے صدور اور جارجیا اور فجی کے وزرائے اعظم شامل ہیں۔ ہنگری کے وزیر اعظم وکٹر اوربان نے 22 جولائی کو ایک تقریر کے دوران کہا کہ ایشیا اور چین مختلف شعبوں میں ترقی کے اچھے رجحانات دکھا رہے ہیں اور عالمی امور میں اہم شراکت دار بن رہے ہیں۔ اوربان نے کہا کہ جس صنعتی انقلاب کو مکمل کرنے میں مغرب کو 300 سال لگے، وہ چین نے کچھ ہی دہائیوں میں کر دکھایا، جس کی بدولت کروڑوں لوگوں کو غربت سے نکالا گیا۔ چین مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا پاور ہب بن چکا ہے۔ اوربان نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی برتری مسلسل کمزور ہو رہی ہے، جبکہ ایشیا اور چین مختلف شعبوں میں ترقی کے اچھے رجحانات دکھا رہے ہیں۔ اس حوالے سے تنازع ناگزیر نہیں ہے، دنیا کو ایک نیا توازن تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایشیا اور چین نے اقتصادی، تکنیکی اور فوجی ترقی سمیت مختلف شعبوں میں ترقی کی منازل طے کی ہیں۔ چین نے بین الاقوامی نظام کی تعمیر میں بھی حصہ لیا ہے۔ ہم نے برکس تعاون، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور ایشیائی انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کی کارکردگی کو دیکھا ہے۔ چین تہذیب کی سطح پر ایک عقیدہ اور طویل المدتی منصوبہ رکھتا ہے، جس کا مقصد قومی نشت ثانیہ کی تکمیل ہے۔ 22 جولائی کو ٹوکیو میں چین اور جاپان کی وزارت خارجہ کے ایشیائی محکموں کے ڈائریکٹرز کی مشاورت ہوئی۔ اس حوالے سے 24 جولائی کو چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے یومیہ پریس کانفرنس میں کہا کہ 22 جولائی کو وزارت خارجہ کے ایشیائی شعبے کے ڈائریکٹر لیو جن سونگ نے ٹوکیو میں جاپانی وزارت خارجہ کے امور ایشیا اور اوشیانہ کے محکمے کے ڈائریکٹر تاکی ہیرو فینوکشی کے ساتھ سال کی تیسری ورکنگ مشاورت کی۔ یہ مشاورت پرخلوص ماحول میں ہوئی اور اس میں اختلافات کے ساتھ اتفاق رائے بھی رہا۔ چینی فریق نے جاپان کی جانب سے فوکوشیما کے جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں خارج کرنے کے معاملے پر اپنے پختہ موقف اور سخت مخالفت کو واضح کیا، اور جاپانی فریق پر زور دیا کہ وہ اس حوالے سے جلد بازی اور ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کرے۔
دونوں فریقوں کا خیال ہے کہ چین اور جاپان کو باہمی امن اور دوستی کے معاہدے پر دستخط کی 45ویں سالگرہ کے موقع پر ہر سطح پر رابطوں کو برقرار رکھنا چاہیے اور عملی تعاون اور عوامی ثقافتی تبادلوں کو مضبوط بنانا چاہیے۔ فریقین نے مشترکہ دلچسپی کے بین الاقوامی اور علاقائی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا اور مشاورت کے اس میکانزم کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اطلاعات کے مطابق امریکی CIA کے ڈائریکٹر برنس نے چند روز قبل کہا تھا کہ چین میں امریکی انٹیلیجنس نیٹ ورک کی تعمیر نو میں پیش رفت ہوئی ہے اور وہ انسانی انٹیلیجنس جمع کرنے کی مضبوط صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ چین کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماؤ ننگ نے 24 تاریخ کو یومیہ پریس کانفرنس میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ چین نے متعلقہ رپورٹس نوٹ کی ہیں اور اسے اس پر تشویش ہے۔ چین قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے تمام ضروری اقدامات اٹھائے گا۔ ماؤننگ نے نشاندہی کی کہ نام نہاد چینی جاسوسوں اور سائبر حملوں کے بارے میں بار بار غلط معلومات پھیلاتے ہوئے امریکہ نے کھلے عام اعلان کیا ہے کہ وہ چین کے خلاف بڑے پیمانے پر انٹیلیجنس سرگرمیاں انجام دے گا۔ 23 جولائی کو اسلامی تعاون تنظیم نے اپنی ویب سائٹ پر ایک بیان جاری کیا جس میں کہا گیا کہ سویڈن میں مذہبی متن کی توہین کے بار بار واقعات کی وجہ سے OIC سیکریٹریٹ نے سویڈش حکومت کو مطلع کیا ہے کہ تنظیم نے سویڈن کے خصوصی ایلچی کی حیثیت معطل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بیان میں اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ OIC سیکریٹریٹ جلد از جلد وزرائے خارجہ کونسل کا خصوصی اجلاس بلائے گی تاکہ متعلقہ امور پر غور و خوض کیا جا سکے۔ اس سے قبل سویڈش پولیس نے رواں ماہ کی 20 تاریخ کو اسٹاک ہوم میں عراقی سفارت خانے کے باہر ایک ریلی کی منظوری دی تھی جس کے دوران منتظمین نے مذہبی متن کی توہین کی تھی۔ سویڈن میں 28 جون کے بعد یہ دوسرا واقعہ ہے۔ روسی وزارت دفاع نے 24 جولائی کو آگاہ کیا کہ اسی روز یوکرین کی جانب سے ماسکو پر ڈرون حملوں کو ناکام بنایا گیا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ یوکرین نے اسی روز کی صبح 2 ڈرونز کے ذریعے ماسکو میں اہداف پر حملہ کیا جنہیں سیکیورٹی اداروں کی جانب سے ناکارہ بنا دیا گیا۔ اس حملے میں کوئی فرد زخمی یا ہلاک نہیں ہوا۔ TASS ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق ایک ڈرون روسی وزارت دفاع کی عمارت کے قریب گرا اور دوسرا ایک تجارتی مرکز سے ٹکرا گیا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروفا نے اسی روز RTVI TV کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ یہ ڈرون حملہ بین الاقوامی دہشت گردی کی کارروائی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے 23 تاریخ کو سینٹ پیٹرزبرگ میں بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو سے ملاقات کی۔ پیوٹن نے کہا کہ دونوں ممالک کی معاشی صورتحال اچھی ہے۔ یونین اسٹیٹ کی تعمیر کے معاملے پر دونوں ممالک کے تمام منصوبوں پر قدم با قدم عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ روس اور یوکرین کے تنازع کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوکاشینکو نے کہا کہ اس وقت نیٹو کے ہتھیار اور کرائے کے فوجی اس تنازع میں بہت زیادہ ملوث ہیں اور یہ لڑائی پورے نیٹو بلاک کے ساتھ لڑی جا رہی ہے۔ پیوٹن نے کہا کہ یوکرین میں غیر ملکی کرائے کے فوجیوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے اور روس اس کی تفصیلات شائع کرے گا۔ اس کے علاوہ لوکاشینکو نے نشاندہی کی کہ پولینڈ کی جانب سے نیٹو افواج کی مدد سے مغربی یوکرین میں داخل ہونے اور پھر اس خطے پر قبضہ کرنے کی کوشش کو امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ 15 اپریل کو سوڈان میں شروع ہونے والے مسلح تصادم کو 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ جنگ کے شعلوں نے لوگوں کی زندگی کو بنیادی سہولیات سے محروم کر دیا ہے اور انسانی صورتحال بدستور ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ 23 جولائی کو CMG کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں سوڈان میں اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے پروجیکٹ آفیسر محمد جمال نے کہا کہ سوڈان میں موجودہ انسانی صورتحال انتہائی سنگین ہے، جہاں 19 ملین سے زائد افراد خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ہیں اور اگر تنازعات جاری رہا تو صورتحال مزید خراب ہو جائے گی۔ WFP کو مقامی صورتحال پر گہری تشویش ہے، خاص طور پر مغربی دارفور کے علاقے میں جہاں ہماری انسانی امداد ضرورت مند لوگوں تک پہنچنے سے قاصر ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کا کہنا ہے کہ اس وقت سوڈان میں تنازع کے دونوں فریقوں نے انسانی امداد کے عملے کو خاطر خواہ سیکیورٹی فراہم نہیں کی اور سوڈان میں ورلڈ فوڈ پروگرام کے بہت سے مال ذخیرہ کرنے والے گوداموں کو بھی لوٹ لیا گیا ہے، جس سے انسانی امدادی کارروائیوں میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ محمد جمال نے تنازع کے تمام فریقوں سے محفوظ رسائی فراہم کرنے اور انسانی بنیادوں پر کارروائیوں میں سہولت فراہم کرنے کی اپیل کی۔
یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ رضوان عباسی کو اجازت دیجیے۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔